अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम देश परदेश विद शाहिद इकबाल भट्टी और मैं मिस परसे। नाज़रीन, प्रोग्राम देश परदेश में हम बात करते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को इस वक्त जिस मूजी या वबाई मर्ज का सामना है वो कहीं ढका छुपा नहीं है। पूरी दुनिया इससे आगाह है, लेकिन सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है। चूँकि इस आलमी वबा की जो दूसरी लहर है वो पहली लहर से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि सूरत हाल मुख्तलिफ है, सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि अगर हम देश में देखते हैं तो सियासी जलसे जुलूस या फिर जो सियासी मैचेस हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन वो अपने उरूज पर हैं। और अगर इसका मुवाजना कर लेते हैं परदेश के साथ, तो अगर भारत को देखते हैं तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पे भी किसान सड़कों पर है, वो रैली निकाले बैठे हैं कि जी सब्सिडीज़ जो दी गई थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह फ्रांस की सूरत हाल भी देखें तो उसमें भी यही कुछ सामने आता है। तो भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनका तज्जिया लेंगे कि बाकी चीज़ें तो बंद कर दी गई कि हमें आलमी वबा का सामना है। अब तालीमी इदारे, जहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि फरमाने कायद है तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। आप तालीम को बलाए ताक रखते हुए सियासी जलसे जुलूस निकाले बैठे हैं। इस पर भट्टी साहब का तज्जिया लेंगे, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। इब्तदाइया तो आप सुन चुके हैं, कहेंगे क्या? ये हॉट इशू भी है, बर्निंग इशू भी है, टचिंग इशू भी है और घर घर की कहानी है। आपने जो इंट्रो दिया उस पर माशाल्लाह आपने खुद ही सवाल का जवाब काफ़ी हद तक तो आपने दे दिया, लेकिन इस पर मिसबा एक बड़ी पेनफुल चीज़ है कि जो पहली लहर आई जब मैं कतर से आया और यहाँ पे पहला हुआ कोविड वाला वाक़या, और मैंने कोविड को लास्ट हमारे प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वो किसका एब्रीवेशन है, और वो भाई ये जो मर्स की दूसरी लहर, बेसिकली ये दूसरी लहर नहीं थी, अभी वो ये उसकी एक्सटेंशन ही थी। हम ज़रा कैजुअल हो गए थे क्योंकि हॉट वेदर, लोग ज़रा कमरों से निकल के बाहर जाना शुरू हो गए, लोगों में इन्फेक्शन कम थी। जब ये वेदर चेंज होता है तो उसमें इन्फेक्शन होती है, ख़ास तौर पे विंटर में इन्फेक्टेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बच्चों में आप देखें निमोनिया के केसेस ज़्यादा आते हैं, जिनको एलर्जीज़ होती हैं वो एलर्जीज़ में मर जाते हैं। फिर आप बंद कमरों में बैठना शुरू करते हैं, फिर हम पुराने कपड़े पहनना शुरू करते हैं, उसको बग़ैर कपड़ों को यानी उनको ड्राई क्लीन करवाए बगैर धूप अच्छे तरीके से नहीं लगवाते और हम पहनना शुरू करते हैं और उससे एलर्जीज होती हैं। एलर्जी इज़ द मेन सोर्स ऑफ दिस पेंडेमिक। ये एलर्जी के थ्रू ही आपके लंग्स को और आपके हार्ट को या कोई भी जहाँ पे इम्यूनिटी आपकी कम है इसने उस पर अटैक कर देना। तो वो ये पहली लहर और दूसरी लहर नहीं है, ये कोरोना आया है, वो हकीकत है। 2020 ये कोरोना ने इस दुनिया में 2020 खेला है। किन के साथ? अमीर लोगों के साथ। गरीब तो आप अच्छा मैंने सर्वे किया, इसमें कोई गरीब जो है ना वो इफेक्टेड कम हो रहा है और मर भी रहा है ना, तो वो क्योंकि टेस्ट नहीं करवा रहा तो उसका नाम उसमें लिखा नहीं जा रहा। जिस तरफ मैं नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि कोई अमीर आदमी ही कोरोना से जो है ना वो जा रहा है। गरीब आदमी टेस्ट करवा सकता है? नहीं, आप 8-9 हज़ार का टेस्ट देखिए आज तो गरीब आदमी वो पिछले 24 जिसको रोटी लाले पड़े हुए हैं वो टेस्ट करवाने के लिए जाएगा। पिछले 24 घंटों में हर यानी 10 मिनट के बाद एक अमवात हो रही है। लेकिन ये टेलीविजन पे बैठ के जो तबसरा करने वाले मेरे जो सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, आप भी जानती हैं, मैं हर वक्त मेरी उनसे मुलाकात रहती है, वो हूँ या हमारे मिनिस्टर्स हों, जब इनकी अपनी बारी होती है, जब इनको जो सूट करता है तो फिर ये उस चीज़ पे आ जाते हैं जी ये ना तो फ्लू है ना ये कोई चीज़ है, ये एक खौफ है, एक डर है। और जब इनका मकसद दूसरा हो जाता है तो फिर ये डराना शुरू कर देते हैं। अब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि स्कूल बंद कर दिए गए, हॉस्पिटल लाइनें लगी होती हैं। मैं फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपर्ट हूँ, किसी बैंक में चले जाएं, बैंक के अंदर नहीं घुसने दे रहे, बैंक के बाहर 100 बंदा खड़ा है और उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। अगर मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 4-4, 5-5, 100 बंदों के गाने। मैं अभी हम प्रोग्राम इनविटेशन थी मुझे एक जगह पे एज ए स्पेशल गेस्ट, तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी टाइकॉन है लाहौर का, बहुत बड़ा, एक नई आबादकारी हो रही है, पुरानी को नए रैप में बेचा जा रहा है। वहाँ पे इब्रार साहब सिंगर हैं और निताशा साहब वहाँ पे कंपेयरिंग कर रही हैं, तो और 1000 बंदे की इनविटेशन है और वहाँ पे गाना भी होना है, सब कुछ होना है और कहना है SOPs के जरिए सब कुछ हो रहा है।
تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایس او پیز کے تحت دیکھیں اس ملک کا جو ابھی پچھلے ایک ہفتے میں چاہے کسی کو ڈنڈا پڑے، چاہے نقلی نوٹ پھینکے جائیں مریم پہ، یا مریم 10,000 بندوں کی ریلی یا 1 لاکھ بندوں کی ریلی نکال لے، یہ سارا قصور اس گورنمنٹ کا ہے اس دیش میں رہتے ہوئے. اس کی وجہ ہے کہ یہ اس نہیں کنٹرول نہیں. آپ ذرا 2000 چلی جائیں 15 پہ 14 پہ، کیا ہماری جن کو میں تو بڑا اوپن کہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، اس دیش میں رہتے ہوئے پردیش کی باتیں کرنے والا پرائم منسٹر، میں اس کی سلیکشن میں شولڈر ٹو شولڈر تھا ان کے ساتھ، کیونکہ مجھے ان کی شخصیت میں بہت ساری چیزیں پلس لگتی ہیں. اچھا تو اب ان کی سلیکشن میں نے تو دیکھیں میں نے صاحب ان کی طرح یو ٹرن لے رہے ہیں. دیکھیں یو ٹرن نہیں میں لے رہا ہوں، ہم نے یوتھ نے اور جو ماڈریٹ پاکستانی تھے نا، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا یار خان صاحب ایک ہوپ ہے، شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے، بڑے معصوم تھے، ریٹائرمنٹ لے لی، کروڑ نوکریاں دے دیں گے، شاید ہاسپٹل میں وہ روٹیشن کر دیں کہ 3 مہینے ایک بندہ نوکری کرے گا، پھر 3 مہینے دوسرا بندہ نوکری کرے گا، 4 مہینے پھر نمرل یونیورسٹی میں وہ ہمیں اس طرح روٹیشن میں، اس میں وہ یہ چاہتے تھے. اب دیکھا کہ خان صاحب وہی ہیں، ان کی اے ٹی ایم مشین جو پہلے نواز شریف کی تھی، زرداری صاحب کی تھی، وہ ساری اے ٹی ایم مشینوں پہ ان کا قبضہ ہو گیا یا انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا. سارے وہی لوگ ہیں. مجھے شاید ہم بھول گئے ہیں، اب مجھے یو ٹرن کا تانا دے رہی ہیں، اللہ ہمیں بچائے ایسے یو ٹرن سے. بٹ صاحب نوکریوں کی بات کر رہے ہیں نا، ذرا میں عوام کو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتاتی چلوں کہ ایک وعدہ آپ نے بھی کیا ہوا ہے، 10,000 نوکریاں تو آپ نے بھی دینی ہے. بالکل، وہ دیکھیں تم ٹیلی ویژن پروموٹ کر رہا ہے ایلیٹ انیشیٹو کو. آپ سے میری گزارش میں سینئر اینالسٹ ضرور ہوں، میری گزارش سن لیں بٹی صاحب. یہ خان صاحب کی آپ دیکھ لیں، خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سلیکشن میں ان کے بڑے ترجمان تھے، بڑے ساتھ تھے، تو اب ان کی طرح کائنڈلی اس بات کا لازمی خیال رکھیے گا. یہ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ آپ یوتھ کو یہ دھوکہ نہ دیجیے گا. 10,000 نوکریوں کا آپ کا وعدہ ہے، اسے تو آپ نے پورا کر. اللہ نہ کرے میں شاید بھٹی ہی رہوں تو یہ میرے لیے زیادہ آنر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے ساتھ نہ ملائے، نہ میرے اوپر یہ دیکھیں. خان صاحب کا میں سن رہا تھا ایک پروگرام نا، تو میں کہہ رہا تھا خان صاحب مجھے کاپی کرتے ہیں یا میں خان صاحب کو کاپی کرتا ہوں. خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہہ دیا، اور پچھلے دنوں انہوں نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا کہ یار میں نوکری نہیں کہہ رہا تھا، میں نے لوگوں کو کاروبار دینا ہے، خدا کے لیے کاروبار دے دیں. میں میرا خیال یہ میرا 7واں 8واں پروگرام ہے، ہم تقریباً 50 پروگرامز کر چکے ہوئے ہیں، چاہے فائنینشیل ریویوز کی ہوں، چاہے آپ کے ساتھ دیس پردیس ہو. میں پھر وعدہ کرتا ہوں، آپ نے ہٹ کیا مجھے، میں وعدہ کرتا ہوں تم ٹیلی ویژن. بٹی صاحب میں نے ہٹ نہیں، میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی ہے. دیکھیں میں ابھی کراچی سے ہو کے آیا، میرا ایک ایگریمنٹ ہوا، میرا ایک کانٹریکٹ ہو گیا ایلیٹ انیشیٹو پہ. شاہد اقبال بھٹی کا ایک کانٹریکٹ ہوا عسکری کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب میں نے نام آج ایکسپوز کر دیا. کانٹریکٹ ہوا جہاں سیب کے ساتھ، جس نے ایک ایسا ماڈل انٹروڈیوس کرایا ہے فائنینشیل سروسز میں، ٹھیک ہے، انشورنس سے ہٹ کے ایک انشورنس کے اندر اس سے ماڈریٹ میں ایک ایسا خوبصورت ماڈل انٹروڈیوس اس نے کروا دیا کہ میں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا کہ میں آپ کو اس پہ سپورٹ کر سکتا ہوں. انہوں نے میری سپورٹ مانگی. اس کا 10,000 نہیں، وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتی ہیں. جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، میں تم دیکھیں ایلیٹ انیشیٹو اور تم یہ فیس بل پارٹنر ہے، تو میں لہذا اس کو یہی ختم کرتا ہوں. میں نے نام بتا دیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو فائنینشیل ریویو میں نام بتاؤں گا. آج میں نے آپ کے پروگرام میں، کیونکہ آپ نے مجھے یو ٹرن پہ ہٹ کیا، مجبور کیا، میں نے نام بتایا. وہ ادارہ جو پاکستان کی حفاظت کا ضامن ہے، جو کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر ہے، اس ادارے نے 10,000 لوگوں کو سیلف فائنینسنگ پہ، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ اتنا کمپریہنسو پروگرام بنایا ہے کہ میرا خیال ہے 10,000 نہیں 1 لاکھ لوگ اس میں پورے پاکستان میں. میں نے 10,000 کا جو وعدہ کیا تھا وہ میں جہاں پہ پورا کروں گا ان کے. بالکل جی سر، بہت اچھی بات ہے. ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آ رہا کہ اگر ایک کوئی تنظیم یا ایک ادارہ، چھوٹا ادارہ 10,000 نوکریاں یا پھر ابھی 1 لاکھ نوکریاں دینے کا کہہ سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ دے کے بھی دکھائیں گے، تو حکومت کے کندھوں پہ ایک بڑی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ پورا ملک چلا رہے ہیں. بلکہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے نا پہلے. دیکھیں اب آپ صحیح کویسچن پہ آئی ہیں. پہلے آپ نے گوگلی ماری ہے تو وہ اس میں میرے بولڈ ہونے کے بہت سارے چانسز تھے. وہ میں نے سر دیکھیں، میں نے اگر ہٹ بھی کر دیا، ٹارگٹ بھی کر دیا، تو اس کا فائدہ ہو گیا نا. نہیں عوام کے لیے. عوام کے لیے تم نیوز جاوید خان اور شاہد بھٹی ایلیٹ انیشیٹو، ٹھیک ہے، ان دونوں کا آبجیکٹیو ایک ہے
پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا, سروس ٹو دا ہیومینٹی کرنا اور لوگوں کو روزگار دینا. یہ پہلے دن سے وعدہ ہے, وہ اس پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں. اور اس میں ان پٹ میرا کیا ہوا ہے کہ اس میں پاک آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا وہ ادارہ وہ شامل ہو چکا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے. یہ چھوٹی بات دیکھیں, یہ کوئی عام انشورنس, یہ عام انشورنس کمپنی نہیں ہے. بہت بڑی بڑی کمپنیز اس سے ہوں گی, لیکن وہ ادارہ با اعتماد جو پاکستان کا کسٹوڈین بنتا ہے, سرحدوں کی انٹرنل ایکسٹرنل وہ سپورٹ کر رہا ہے, اگر محافظ ہے اور وہ بچوں کے انکم کے اور روزگار کا محافظ بننے کی کوشش کرے تو کون نہیں چاہے گا, بتائیں کون نہیں چاہے گا. تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے. میں انوائٹ کرتا ہوں آج دیس پردیس سے کہ پردیس کے لوگوں اپنا پیسہ محفوظ بنانا چاہتے ہو تو اس ادارے میں رکھیں, اور دیش کے لوگوں اپنا پیسہ محفوظ بنانا چاہتے ہو, اپنے روزگار کا کوئی سلسلہ بنانا چاہتے ہو تو اس ادارے سے رابطہ کرو. میں ایڈوائزر بن گیا ہوں ان کا. میرا کام ہے آپ کو ایڈوائز کر کے ان سے روزگار لے کے دینا. میرا کام ہے ایڈوائزر بن کے ان سے آپ کے انکم کو پروٹیکٹ کروانا, ان کو گارنٹی کروانا. ایسے ادارے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری زندگیوں کا محافظ ہو اللہ کے بعد, ہمارے ملک کا محافظ ہو اللہ کے بعد, تو وہ عوام کا محافظ کیوں نہیں ہوگا. میں سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں سر, یہ عوامی جذبات کے ساتھ, عوامی وابستگی کے ساتھ تھوڑا سا دھوکہ اس طرح نہیں ہو جاتا, یا تھوڑی سی ریلیٹ نہیں کر جاتی گفتگو کے, جیسے خان صاحب نے پہلے اوورسیز سے ڈیمانڈ کی تھی, اب پہلے اپیل کی تھی, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حصہ لیا تھا. آج وہی جملے آپ دہرا رہے ہیں. دیکھیں پھر آپ مجھے why you are comparing myself with IQ. دیکھیں خان صاحب نے 24 سال محنت کی. سر میں عوامی جذبات کی بات کر رہی ہوں. میں بالکل آپ سے, آپ اوورسیز سے اپیل کر رہے ہیں, میں اوورسیز کا کمپیریزن میں اس کا کمپیریزن. دیکھیں میں ابھی ایک کلب سے اٹھ کے آ رہا ہوں, جس کلب میں میں موسٹلی بیٹھا ہوتا ہوں, اور وہ بھی پاکستان کے بہت بڑے ادارے کا کلب ہے نا, فوج کا ہی وہ کلب ہے جس کا میں ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں. آج میں ان کے چیف ایگزیکٹو سے بھی ہم گپ شپ کرے تھے اور پلاننگ کی بات کرے تھے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہوں, کوئی بھی ایلیٹ کلاس آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے تو وہ تو 25-30 ہزار سے کم کمرے کا کرایہ نہیں دیتا, لیکن جب ایسے ادارے ہیں تو وہ سبسیڈائز کر کے دیتے ہیں. وہی چیز وہ 5-10 ہزار روپے میں دے دیتے ہیں. تو یہ جو ادارے ہیں انہوں نے, یہ پاکستان میں ان اداروں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا ادارہ ہے جس کو ہم فوج اور اس سے ریلیٹڈ ایئر فورس کہہ لیں, نیوی کہہ لیں, آپ اس کو دیکھیں, یہ سمبل آف سولیڈیرٹی بن چکے ہوئے ہیں. لوگوں کا ٹرسٹ ہے ان پہ. میں خدارہ اپنے پولیٹیشینس کو کہتا ہوں, میں سارے بزنس مین کو کہتا ہوں, دیکھیں نا اب تو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف سے کوئی بزنس مین ملتا ہے تو وہ ریلیف فیل کرتا ہے. اور ہمارے یہاں سسٹم وہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کی بات نہیں مان رہے, یعنی عمران خان کی کوئی بات نہیں مان رہا, آرمی چیف کی بات مان رہے ہیں. تو یہ ہمارا ٹرسٹ ہے اس ادارے پہ. پاکستان کی فوج ہے, آپ جتنے مرضی پولیٹیکل ایونٹس کریں, نہ گورنمنٹ کو روکنا چاہیے, نہ پردیس میں روکا جا رہا ہے, پردیس میں بھی ریلیز ہو رہی ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں, میں تو خان صاحب پہ یہ بھی رہا ہوں, اس دیش میں رہتے ہوئے آپ باہر پردیس کی کبھی مدینہ اسٹیٹ کی باتیں کرتے ہیں, کبھی آپ پیرس فرانس کی باتیں کرتے ہیں اور مانچسٹر کی باتیں کرتے ہیں, اور کبھی آپ سنگاپور ملیشیا کی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے ماڈل تو آپ نے گنوا دیے, اندر آپ نے مدینہ لے آئے, ناؤز باللہ. آپ جس انداز سے باتیں کرتے ہیں مجھے اس پہ بڑا اختلاف ہے آپ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور گھماتے ہیں, اچھی طرح ٹوسٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد خان صاحب اس پردیس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس دیش کے ساتھ, اور اس دیش میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مریم کو نظر بند کر دوں گا, میں ان جتنے بھی پولیٹیشنز کے ہیڈز ہیں ان کو میں نظر بند کر دوں گا. پھر آپ نے ڈکٹیشن کرنی ہے تو فل کریں. آپ کہتے ہیں میں کرسی والوں کو اندر کروں گا, میں لائٹنگ والے کو اندر کروں گا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں کر رہا کہ ان کے کاروبار ختم نہ ہو جائیں, اور دوسری طرف آپ غریب بندوں کو کہہ رہے ہیں جو ٹرانسپورٹ دے گا میں اس کو اندر کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20-20 ہزار مقدمے بن رہے ہیں, تو ایک 20 ہزار مقدمے پہ 1-1 لاکھ کا فائن کرے نا تو شاید اتنا ریونیو جنریٹ کر لیں. بندے کی طرح نہ جیلیں بھر رہی ہیں نہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, صرف میڈیا پہ ٹاک چاک ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی تجھے دفن کر دیں گے. یہ باتیں خان صاحب کے ساتھ مل کے مولانا طاہر قادری صاحب نے ریاست بچاؤ ملک بگاؤ, اور خان صاحب باتیں تو وہ بھائی تو میاں صاحب جانے دو, ساڈی واری آنے دو. مجھے تو آج کل اتنا شدت سے یہ خان صاحب کا وہ میرے کانوں میں اٹھتے بیٹھتے سوتے, اور میں اس پہ جھوما کرتا تھا, میاں صاحب جان دو,
ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਵਾਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਓ ਹੈ तो ना। खान साहब ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ पाकिस्तान का कुछ करेंगी बिल्कुल जी। भट्टी साहब का तज्जिया आपने सुना कि खान साहब चूंकि बुलंदबांग दावे करते थे, नारे लगाते थे, अवामी जज्बात जरूरी नहीं, एक और थे, इसमें वो सब आप कुछ एक इसमें हो चीज गया। भूल गई हैं और उसमें जो आपने मुझसे क्वेश्चन ऑफ द कैमरा कहा था। हाँ जी, आपने कहा कि ये आजकल असले पे बड़ा जोर है और मलेशिया पे बड़ा जोर है। अभी कर्नल साहब भी उस पर बात कर रहे थे। वो अगले प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन नहीं, करेंगे। उस आपको पे भी पता है उस प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है। पे रखिएगा जरूर रखेंगे कि उसको अगर कुछ- ये रियासत हाँ। आपकी मेरी हिफाजत कर रही हो हाँ जी, तो कोई असला लेके बाहर जा सकता है? दुबई में कोई असला शो कर सकता है? नहीं कनाडा अमेरिका में शो कर सकता नहीं है? कर सकता। अमेरिका में असला पाकिस्तान से 4 गुना नहीं 6 गुना ज्यादा है। जी बिल्कुल, लेकिन वो इतना नुमाइश नहीं नुमाइश होती नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट मुहाफिज है आपकी। तो गवर्नमेंट रोके ना, कैंसिल मैं करें। बात कर रही हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट मुहाफिज आपकी, हमारा सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज पर- आपने मुझे मजीद भट्टी और पता नहीं कौन कौन सा भट्टी लोग कहेंगे। भट्टी साहब को आज क्या होगा, अच्छे भले कॉर्पोरेट के आदमी हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के आदमी हैं, आपने आज मुझसे पॉलिटिकल प्रोग्राम करवा दिया है। भट्ट साहब से प्रोग्राम सियासी हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बल्कि अच्छा लगा सुन के कि जो खान साहब बुलंदबांग दावे करते थे वो अवामी जज्बात के लिए था, अवामी वाबस्तगी के लिए था। वो सिर्फ दावे ही नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिकली भी कुछ होना चाहिए और अमली तौर पे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। मुझे और फिल वक्त भट्टी साहब को दे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में इसी जोश के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह निगहबान।